بنیامین کو لے جائیں گے اور واپس لائیں گے آپ کے پاس. وَمِنْ قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ فِي يُوسُف، یہ بھی تم جانتے ہو تم نے باپ سے جو وعدہ کیا، اور اس سے پہلے تم نے جو کوتاہی کی، تقصیر کی یوسف کے سلسلے میں، تم کو سب معلوم ہے. تم نے یوسف کو بھی اپنے باپ سے، اس کے باپ سے جدا کیا، اور تم پھر یہ بھی کر رہے ہو. فَلَنْ أَبْرَحَ الْأَرْضَ، میں اس جگہ سے نکلنے والا نہیں، میں یہیں رہوں گا، میں آتا نہیں. کنعان کو میں نہیں آتا. حتیٰ یأذن لی ابی، تم جاؤ اپنے ابا کے پاس جاؤ اور ساری رودات سناؤ، سارا قصہ سناؤ جو بھی ہوا یہاں. میرے باپ بلائیں مجھے تو آؤں گا. میں نہیں آؤں گا. میں کس منہ سے جاؤں میرے باپ کے پاس؟ میں تو وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آپ کے بیٹے کو لے کے آؤں گا. اب تو یہ حال ہو گیا، بادشاہ کے پاس پکڑا گیا ہے بیٹا ہمارے باپ کا بنیامین. او یحکم اللہ لی، یا اللہ کوئی اور فیصلہ کرے، اس سے پہلے تک میں یہاں سے نہیں آتا. میں یہاں رہتا ہوں، تم لوگ اور جاؤ. کہاں جاؤ؟ کنعان کو جاؤ. وہ خیر الحاکمین، وہ اللہ تبارک و تعالی بہترین فیصلہ کرنے والا، بہترین حکم نازل فرمانے والا ہے. ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے ابا کے پاس جاؤ. فقولوا یا ابانا ان ابنک سرق، اور جا کر بولو، صاف صاف بولو کہ آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، بنیامین نے چوری کی ہے. وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم جو ہے ہم کو جو معلوم ہو وہ ہم بول رہے ہیں. ہم کو جو معلوم ہوا اسی کے ہم گواہی دے رہے ہیں، اسی کے ہم گواہ ہیں. ہم نے یہی سنا ہے کہ اس کے ہم کو یہی معلوم ہوا کہ اس کی پوری میں سے، اس کے سامان میں سے بادشاہ کا پیارا نکلا ہے. یہ غلطی اس سے ہوئی ہے. ہم جو دیکھ کے آئے وہ بول رہے ہیں آپ سے. وما كنا للغیب حافظین، اس کے علاوہ اس نے باقی چرایا ہے نہیں چرایا ہے یہ ہم کو نہیں معلوم. یہ جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھیں یہ سنا رہے ہیں. ہمارے سامانوں میں نہیں نکلا، آپ کے بنیامین کے سامان سے ہی نکلا بادشاہ کا پیادہ. اور یہ تو آپ جانتے ہیں کہ اس کی سزا کیا ہے. سزا کے طور پر اسے دھر لیا گیا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ جی. وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، اگر یہ بات غلط ہے تو ہم جس جگہ سے آ رہے ہیں وہاں کے لوگوں سے پوچھ لیں. ہم صحیح کہہ رہے ہیں نہیں. کئی لوگ گواہ ہیں اس منظر کے، اس واقعے کے. كُنَّا فِيهَا وَالْعِيرَ الَّتِي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اور جس قافلے کے ذریعے ہم آئے ہیں، اس زمانے میں سفر ہوتا تھا تو قافلوں کے ساتھ سفر ہوتا تھا. تو جس قافلے، جس کیروان میں ہم آئے ہیں، اس قافلے کے لوگوں سے پوچھ لیں ہم جو کہہ رہے ہیں سچ کہہ رہے ہیں یا غلط کہہ رہے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور یقیناً ہم سچ کہہ رہے ہیں. یہ آ کے لوگوں نے سنایا. یہ 10 بھائی آ گئے، آ کے واقعہ کسے سنایا؟ یعقوب علیہ السلام کو. یعقوب علیہ السلام سن کے کہہ رہے ہیں بل سولت لکم انفسکم امرا، بلکہ تمہارے نفسوں نے کچھ ہیلا بنا لیا ہے. فصبر جمیل، میں اچھا صبر کرتا ہوں. اللہ کو جیسا صبر کرنا پسند ہے ویسا صبر کرتا ہوں. عسى اللہ ان یأتینی بہم جمیعا، اللہ سے امید ہے، امید خبی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ان قریب سب کو میرے پاس لائے گا. سب کو. بنیامین، یہودا، یوسف، بہم کا لفظ استعمال فرمایا، تثنیہ کا بھی نہیں، جمع کا. جمع 3 سے بنتی، شروع ہوتی ہے عربی میں. تو علم غیب ہے، جانتے ہیں. قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی عسى اللہ ان یاتینی بہم جمیعا، ان سب کو میرے پاس لائے گا اللہ تعالی. انہ هو العلیم الحکیم، یقیناً وہ جاننے والا ہے اور حکمت والا ہے. کب پہنچانا ہے میرے بچوں کو، کب ملانا ہے وہ جانتا ہے.
اور حکمت رکھتا ہے، اس حکمت کے تحت وہ مجھے میرے پاس پہنچائے گا. وَتَوَلَّى عَنْهُمْ وَقَالَ، اور ان لوگوں سے، ان بھائیوں سے یوسف علیہ السلام کے منہ پھیر لیا یعقوب علیہ السلام نے. وقال، اور کہا یا صفا علی یوسف، اے افسوس یوسف. وابیضت عیناہ من الحزن، برسوں روتے رہے یوسف علیہ السلام کی جدائی میں، لہذا آپ کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، رو رو کر روشنی کم ہو گئی تھی. بعض لوگ کہتے ہیں معاذ اللہ آپ نابینا ہو گئے تھے. نابینا نہیں ہوئے تھے، روشنی آنکھوں کی کم ہو گئی تھی. اللہ فرماتا ہے کہ آنکھوں کی سفیدی بڑھ گئی تھی، سفید پڑ گئی تھیں آنکھیں آپ کی، من الحزن، غم کی وجہ سے. وَهُوَ كَظِيمٌ، اور وہ اپنا غصہ پی رہے تھے. بیٹوں نے ایسا کیا، صبر کر رہے تھے. قالوا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ یوسف، تو گھر والوں نے کہا تَاللَّهِ تَفْتَأُ تَذْكُرُ یوسف، خدا کی قسم آپ تو ہلاک کر لیں گے، اپنے آپ کو ہلاک کر لیں گے. تَاللَّهِ تَفْتَأُ، آپ مسلسل یوسف کو یاد کرتے رہیں گے. کر کے کیا کریں گے؟ خدا کی قسم آپ مسلسل یوسف کو یاد کرتے رہیں گے. کر کے یہاں تک یاد کریں گے یوسف کو حتی تکون حردا، یہاں تک کہ آپ قبر کے کنارے پہنچ جائیں گے، موت کے قریب ہو جائیں گے، روتے روتے، ہم کھاتے کھاتے. او تکون من الحالکین، یا آپ اس دنیا سے گزر جائیں گے، جان سے ہاتھ دھو دیں گے. اور حضرت یعقوب علیہ السلام فرماتے ہیں انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنے غم کی شکایت اللہ سے کر رہا ہوں. اللہ کی شکایت اللہ سے نہیں کر رہا ہوں، اپنے غم کی شکایت اللہ سے کر رہا ہوں، اپنی حالت کی شکایت اللہ سے کر رہا ہوں، اپنی پریشانی کی شکایت اللہ سے کر رہا ہوں. اے اللہ، اس پریشانی نے مجھے بہت تکلیف دی ہے، بہت پریشان کیا ہے، اس غم نے مجھے. انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اللہ سے فریاد کر رہا ہوں. وَعَالَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور میں جانتا ہوں اللہ سے جو تم نہیں جانتے. میرا اللہ کیسا رحیم ہے، کیسا کریم ہے، اور وہ کیا کرنے والا ہے مستقبل میں، میں جانتا ہوں سب. وہ چاہتا ہے کہ میں اس کی بارگاہ میں روؤں، اپنا درد سناؤں اسے، اپنا دکھڑا سناؤں، اپنے غم کی شکایت اس سے کروں، فریاد کروں، پھر وہ میری حال کو میرے حالات بدل دے. وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف. بیچ میں 40 سال گزر گئے، ایک روایت میں آیا 80 سال گزر گئے، اب بھی یوسف علیہ السلام کو اللہ پر کیسا یقین ہے، علم غیب ہے، معلوم ہے. تو فرما رہے ہیں اے میرے بیٹو جاؤ، فتحسسوا من یوسف کو تلاش کرو، جاؤ ڈھونڈو یوسف کو اور اس کے بھائی کو. من یوسف واقعی ولا تیأسوا من روح اللہ. عرصہ گزر گیا یوسف کو مجھ سے بچھڑے ہوئے، لیکن اللہ کی رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں، تم بھی مایوس نہ ہونا. انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. اللہ کی رحمت سے، اللہ کے کرم سے مایوس وہی ہوتے ہیں جو کافر لوگ ہوتے ہیں. کافر قوم کے سوائے اللہ کی رحمت سے کوئی مایوس نہیں ہوتا. یعنی مسلمان جو قوم ہے، مسلمان لوگ جو ہیں، وہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہوتے. فلما دخلوا علیہ قالوا یا ایھا العزیز مسنا واہلنا الضر. اب یہ لوگ جو تھے، بھائی جو تھے، پھر واپس گئے. کہاں گئے؟ مصر. یوسف علیہ السلام کے دربار میں پہنچے، جا کے کہا یا ایھا العزیز، اے عزیز مصر، یا بادشاہ، اے بادشاہ، مسنا واہلنا الضر، ہم کو اور ہمارے گھر والوں کو
بہت مصیبت آ گئی، بہت مصیبت میں ہیں ہم لوگ، بڑی آفت میں ہیں۔